بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی حقیقت۔ قرآن مجید کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے، حقیقت یعنی اگر قرآن وجود ظاہری اختیار کرتا تو یہ صورت ہوتی بقول حضرت امام باقر علیہ السلام کے۔ نمبر 1، حضرت امام باقر نے سعد سے فرمایا، قرآن کے معنی و مطالب کو حاصل کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن نہایت اچھی صورت میں سامنے آئے گا۔ لوگ اسے دیکھیں گے۔ لوگوں کی 1,20,000 صفحیں ہوں گی، جن میں 80,000 صفحیں تو امت محمد مصطفیٰ کی ہوں گی اور 40,000 تمام امتوں کی۔ قرآن مسلمانوں کی ایک صف کے سامنے ایک مرد کی صورت میں آئے گا اور سلام کرے گا۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر کہیں گے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، ضرور یہ شخص مسلمانوں میں سے ہے، ہم اس کی تعریف اور صف کو جانتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس نے ہم سے زیادہ علم قرآن حاصل کرنے میں جد و جہد کی، اسی لیے اسے حسن جمال اور نور دیا گیا جو ہم کو نہیں دیا گیا۔ پھر وہ وہاں سے بڑھ کر صف شہداء کی طرف آئے گا۔ شہداء اس کو دیکھ کر کہیں گے، لا الہ الا اللہ رب الرحیم، یہ شخص ضرور شہداء میں سے ہے، ہم شہید کی علامت اور صفت کو جانتے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ شہداء بحر سے ہے، جس کو یہ حسن و فضیلت ملی ہے اور ہمیں نہیں ملی۔ پھر وہ شہداء بحر کے پاس آئے گا۔ بصورت شہید شہداء بحر اسے دیکھ کر تعجب سے کہیں گے کہ یہ ہے تو شہداء بحر سے، کیونکہ ہم اس کی علامت و خصوصیت جانتے ہیں، مگر یہ جزیرہ میں شہید کیا گیا ہوگا اور اس جزیرہ سے بہت بڑا ہوگا جہاں ہم شہید ہوئے، اسی وجہ سے اس کا حسن و جمال و نور ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر وہ انبیاء و مرسلین کی صفوں میں آئے گا۔ وہ اسے دیکھ کر نہایت متعجب ہوں گے اور کہیں گے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ ضرور نبی مرسل ہیں، کیونکہ ہم اس کی علامت اور خصوصیت کو جانتے ہیں، مگر یہ کہ اس کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا، پس لوگ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے، یا محمد مصطفیٰ، یہ کون ہے؟ جس پر حضرت محمد مصطفیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم نہیں پہچانتے؟ وہ کہیں گے، ہم اسے نہیں جانتے، یہ ان سے معلوم ہوتا ہے جن پر اللہ کا غضب نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یہ مخلوق خدا کی حجت ہے۔ پھر وہ سلام کر کے آگے بڑھ جائے گا اور ایک ملک مقرب کی صورت میں صف ملائکہ کی طرف آئے گا۔ ملائکہ اسے دیکھ کر بڑا تعجب کریں گے اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس کی بڑائی کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، ہمارا رب بلند مرتبہ اور پاک ہے، یہ بندہ ضرور ملائکہ میں سے ہے، ہم اس کی علامتوں اور صفتوں میں سے اس کو پہچان گئے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی خدا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ ہوگا۔ خدا کا کوئی سب سے زیادہ مقرب فرشتہ ہی اس طرح کا نور ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے نور کا ایسا لباس پہن رکھا ہے جو ہمیں میسر نہیں۔ پھر وہ آگے بڑھے گا اور بارگاہ رب العزت تک پہنچے گا، پس عرش کے نیچے سجدہ کرے گا۔ خدا فرمائے گا، اے روئے زمین پر میری حجت، اے میرے کلام صادق و ناطق، اپنا سر اٹھا اور سوال کر کے تیرا سوال پورا ہوگا، سفارش کر قبول ہوگی۔ وہ اپنا سر اٹھائے گا۔ خدا پوچھے گا، تو نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا، پروردگار، کچھ تو ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے میری حفاظت کی اور مجھے حفظ و یاد رکھا اور کوئی شے ضائع ہونے نہیں دی، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے ضائع کیا اور میرے حق کو ہلکا سمجھا اور مجھے جھٹلایا، حالانکہ میں تمام مخلوق پر تیری حجت تھا۔ خدا تبارک و تعالیٰ فرمائے گا،
اپنے عزت و جلال اور بلند مکان کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، میں آج تیری حفاظت کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کروں گا اور نہ ماننے والوں کو اور نہ قدری کرنے والوں کو سخت عذاب دوں گا۔ پھر فرمایا، قرآن اس کے بعد ایک دوسری صورت اختیار کرے گا۔ راوی نے پوچھا، وہ کیا صورت ہوگی؟ فرمایا، ایک مسافر کی صورت جس کا رنگ تکانے سفر سے متغیر ہو گیا ہوگا۔ اہل محشر اسے دیکھیں گے۔ اس وقت ایک شخص ہمارے شیعوں میں سے ہوگا جو اس کو پہچانتا ہوگا، اور وہ محافظ قرآن سے اس کے بارے میں بحث کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ شخص اس کی طرف دیکھ کر کہے گا، اے بندہ خدا، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تب قرآن اپنی اصل صورت میں آ کر کہے گا کہ تو نے اب بھی نہ پہچانا؟ وہ کہے گا، ہاں پہچان لیا۔ قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جس کی وجہ سے تو راتوں کو جاگا تھا اور اپنے عیش کو ترک کیا تھا، میرے بارے میں لوگوں کے طعنے آمیز باتوں کو سنا کرتا تھا۔ سب تاجروں نے اپنی تجارت کا نفع پا لیا، آج میں تجھے نفع پہنچاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا، پھر قرآن اسے لے کر خدا کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے پروردگار، یہ تیرا بندہ ہے اور تو اس کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ اس نے میری وجہ سے ہمیشہ تکلیف اٹھائی اور میرے سبب سے لوگوں کو اپنا دشمن بنایا۔ میرے لیے اس نے لوگوں سے دوستی یا دشمنی کی۔ جس پر خدا فرمائے گا، میرے اس بندہ کو میری جنت میں داخل کرو اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے سر پر عزت کا تاج رکھو۔ جب یہ سب ہو چکے گا تو قرآن پر پیش کر کے کہا جائے گا، جو تیرے دوست کے ساتھ کیا گیا اس پر تو راضی ہے؟ وہ کہے گا، پروردگار عالم، یہ تو کم ہے، اور زیادہ کر۔ خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا، قسم ہے اپنی عزت و جلال اور بلندی اور رفعت اور ارتفاع و مکانی کی، میں اس کے علاوہ 5 چیزیں اور اس کے لیے جو اس کے درجے کا ہے اس کے لیے اضافہ کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، تندرست رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، مالدار رہیں گے، محتاج نہیں ہوں گے، خوش و خرم رہیں گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے، کبھی مریں گے نہیں۔ پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی، جنت میں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے۔ میں نے کہا، اے ابو جعفر، کیا قرآن بھی بولتا ہے؟ فرمایا، اللہ رحم کرے ہمارے ماننے والوں پر، ہمارے شیعوں پر، کہ وہ ہماری بات کو قبول کر لیتے ہیں اور خود غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، اے سعد، نماز بھی بولتی ہے، اس کی صورت و حلقت ہے، وہ روکتی ہے۔ سعد نے کہا، یہ سن کر میرا چہرہ متغیر ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ ایسی بات ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا، سمجھدار لوگ تو ہمارے ماننے والے ہی ہیں۔ جس نے نماز کو نہ پہچانا اس نے ہمارے حق سے انکار کیا۔ فرمایا، سعد، کیا میں قرآن کی آیت کو سناؤں؟ میں نے کہا، ضرور۔ فرمایا، نماز بدکاری اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، پس یہی کلام ہی تو فحشاء و منکر کے مصادق عام لوگ ہیں، اور ذکر اللہ سے مراد ہم ہیں اور ہم اکبر ہیں۔ حضرت نے فرمایا، سمجھدار لوگ تو ہمارے وہی ہیں جو ہم پر ایمان لے کے آئے، اور جس نے نماز کو نہیں پہچانا اس نے ہمارے حق سے انکار کیا۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی۔ میں نے کہا، ضرور۔ فرمایا، نماز بدکاری اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، بس یہی کلام ہی تو ہے، اور فحشاء و منکر کے مصادق عام لوگ ہیں، اور ذکر اللہ سے مراد ہم ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ نمبر 2، فرمایا، امام جعفر صادق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہدنہ کے گھر میں ہو، تم سفر میں ہو اور نہایت تیزی سے سفر کر رہے ہو، اور تم دیکھ رہے ہو کہ رات اور دن، سورج اور چاند ہر نئی چیز کو کہنا بنا رہے ہیں اور ہر بعید کو قریب کرتے جا رہے ہیں اور وعدہ کیے ہوئے کو لا رہے ہیں،
پس راستہ دور ہے، اپنی کوششوں کو تیار رکھو۔ مقداد بن اسود نے پوچھا، یا رسول اللہ ادنا کیا ہے؟ فرمایا، وہ مبالغہ کا گھر ہے اور لذتوں کے قطع کرنے کی جگہ ہے۔ پس جب فتنے تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں اور تاریک رات کی طرح چھا جائیں تو تم قرآن کی طرف رجوع کرو۔ وہ شفاعت کرنے والا بھی ہے اور مقبول شفاعت بھی، جو خدا کی طرف سے آیا ہے اس کی تصدیق کرنے والا۔ جس نے اس کو آگے رکھا وہ اسے جنت کی طرف لے گیا، اور جس نے اسے پیچھے ڈالا تو وہ اسے دوزخ کی طرف کھینچ لے گیا۔ وہ ایسا رہنما ہے کہ رہنمائی کرتا ہے بہترین نیکی کے راستے کی طرف، اور وہ ایسی کتاب ہے جس میں محکم و متشابہ کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، جس میں احکام کی توضیح ہے اور علم کی تفصیل ہے۔ وہ صاحب فضل ہے، بکواس نہیں ہے۔ اس کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہر میں حکم قطع و فضل ہے اور باطن میں علم ہے۔ ظاہر اس کا نہایت خوشنما اور باطن بہت گہرا ہے۔ قرآن کے لیے کچھ ستارے ہیں، معنی قرآن پر روشنی ڈالنے والے اور ستاروں پر اور ستارے ہیں۔ اس کے عجائب شمار میں نہیں آتے، اس کے غرائب کہنا نہیں ہوتے۔ وہ ہدایت کے چراغ ہیں اور حکمت کے مینارے ہیں۔ جس نے اس کی صفات کو پہچان لیا وہ اس کے دلیل و مغفرت بن گیا۔ پس لازم ہے کہ آنکھیں روشنی حاصل کریں۔ جس کی نظر اس کی صفات کو پہچان لیا وہ اس کے لیے دلیل مغفرت بن گیا۔ پس یہ لازم ہے کہ آنکھیں روشنی حاصل کریں۔ جس کی نظر اس کی صفات تک پہنچ گئی اس نے ہلاکت سے نجات کو پا لیا اور دام فریب سے آزاد رہا ہو گیا۔ احکام قرآنی میں غور و ذکر کرنا قلب بصیر کی زندگی ہے۔ وہ اس طرح ہدایت پا جاتا ہے جیسے تاریکی میں چراغ لے کر چلنے والا۔ بس تم کو چاہیے کہ شبہات سے الگ رہو اور ان شبہات کے پیدا ہونے کا انتظار کم کرو۔ نمبر 3، راوی کہتا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا، خدائے عزیز و جبار نے تم پر اپنی کتاب نازل کی اور وہ سچا اور خیر پسند ہے، اور اس میں تمہارے متعلق بھی خبر دی گئی ہے اور تم سے پہلوں کے متعلق بھی خبر سنائی گئی اور تم سے بعد میں آنے والوں کے متعلق بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آ کر یہ خبریں بیان کرتا تو کیا تم تعجب نہ کرتے؟ نمبر 4، ابو جارود سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے خدائے عزیز و جبار کے سامنے میں حاضر ہوں گا اور خدا کی کتاب آئے گی اور میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، پھر میری امت، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ کتاب خدا اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ نمبر 5، فرمایا حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے، اس قرآن میں ہدایت کے مینارے ہیں، تاریکی کے چراغ ہیں، چاہے اس سے آنکھوں میں روشنی حاصل کرے اور اس کی ضیاء حاصل کرنے کے لیے اپنی نظر کو چاہے وہ کھولے، کیونکہ تفکر قلب بصیر کے لیے زندگی ہے اور اس کی روشنی میں اسی طرح وہ چلتا رہے جیسے تاریکی میں روشنی لے کر چلنے والا ہو۔ نمبر 6، ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین کی ایک وصیت اپنے اصحاب کو یہ بھی تھی کہ آگاہ ہو جاؤ، قرآن ہدایت ہے، دن میں اور نور ہے، تاریک راتوں میں، اور بے پرواہ کرنے والا ہے فکر و فاقہ سے۔ نمبر 7، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینہ کے درد کی شکایت کی۔ فرمایا، قرآن سے شفا حاصل کیا کر۔ خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے، قرآن شفا ہے اس مرض کے لیے جو سینوں کے اندر موجود ہے۔ نمبر 8، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، آل محمد نے واللہ امر امامت و خلافت رجوع نہیں ہوگا اولاد ابو بکر و عمر کی طرف کسی وقت بھی، اور نہ بنی امیہ کی طرف کبھی، اور نہ ہی اولاد طلحہ و زبیر کی طرف کبھی، اور نہ اس کی وجہ سے کہ انہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا اور سنتوں کو باطل کر دیا اور احکام کو معطل بنا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن ضلالت سے بچانے والا ہے، اندھے پن کو امور شرع میں بیان کرنے والا،
غلط رویوں سے نجات ہے، ظلمت کفر میں نور ہے، اور احادث و بدعات میں حق کی روشنی ہے، اور ہلاکت سے بچانے والا ہے، اور گمراہی میں رشد و ہدایت ہے، فتنوں میں حق کا بیان ہے، اور دنیا سے آخرت کی طرف پہچاننے والا۔ اس میں تمہارے دین کا کمال ہے۔ جس نے حد و خدا کی حدود سے تجاوز کیا پس وہی دوزخی ہے۔ نمبر 9، میں نے حضرت ابو عبداللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن نہیں کرتا ہے، یعنی برے کاموں سے روکتا ہے اور حکم دیتا ہے اچھے کاموں کو کرنے کی، جنت کا، اور روکتا ہے دوزخ سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے توریت کی بجائے لمبے لمبے سورے دیے گئے ہیں، اور انجیل کی جگہ 200 آیتوں والے اور 2 بار نازل ہونے والے زبور کی جگہ مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ 68 مفصل سورے دے کر، اور وہ تمام آسمانی کتابوں پر حاوی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی توریت، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، اور داؤد علیہ السلام کی زبور۔ نمبر 11، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن روز قیامت بہت اچھی صورت میں آئے گا۔ جب مسلمانوں کی طرف سے گزرے گا تو وہ کہیں گے یہ ہم میں سے ہے، پھر وہ وہاں سے انبیاء کی طرف آئے گا اور وہ کہیں گے یہ ہم میں سے ہیں، پھر ملائکہ مقربین کی طرف آئے گا، وہ کہیں گے یہ ہم میں سے ہیں، پھر وہ خدا کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، فلاں بن فلاں کو میں دنیا میں دوپہر کی گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا ہے، اور فلاں بن فلاں نہ تو گرمی میں میرے احکام بجا لانے کے لیے نہ تو پیاسا رہا اور نہ جاگا۔ خدا فرمائے گا میں ان کو موافق اور ان کے درجات کے جنت میں داخل کروں گا۔ وہ کھڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے۔ وہ مومن سے کہے گا کہ قرآن کی آیت پڑھ کر اور اپنے اوپر چلتا جا۔ امام نے فرمایا وہ پڑھتا جائے گا اور بلند مرتبہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ہر شخص اپنی منزل کو پہنچ جائے گا اور وہاں قیام پذیر ہوگا۔ نمبر 12، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت 3 دفتر ہوں گے، ایک نعمتوں کا دیوان ہوگا، دوسرا حسنات کا دیوان ہوگا، اور تیسرا گناہوں کا۔ نعمتوں اور حسنات کے دفتر میں مقابلہ ہوگا، نعمتوں کی تعداد حسنات سے بڑھ جائے گی اور گناہوں کا دفتر بے مقابلہ رہے گا۔ پس پکارا جائے گا اے ابن آدم، مومن حساب کے لیے آ۔ قرآن اس کے پاس بہترین صورت میں آئے گا اور کہے گا اے پروردگار، میں قرآن ہوں اور یہ تیرا بندہ مومن ہے جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا، میری تلاوت کر کے اور طولانی رات گزاری، میری ترتیل میں تہجد کے اس کے آنسوؤں سے آنسو بہا کرتے تھے، اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہا کرتے تھے کہ تو اس سے راضی ہو جا جیسے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس پر خدا فرمائے گا میرے بندے اپنا داہنا ہاتھ پھیلا دے، پس اس کو رضوان خدا اسے عزیز و جبار سے بھر دے گا، پھر کہے گا بایاں ہاتھ پھیلا، اس کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا یہ جنت تیرے لیے مباح ہے، پس اسے قرآن کو پڑھتا ہوا بلند درجے پر پہنچ جا۔ پس جب وہ آیت پڑھے گا تو وہ درجہ بلند حاصل ہوتا جائے گا۔ نمبر 13، فرمایا علی بن حسین علیہ السلام نے اگر مشرق و مغرب کے درمیان کے لوگ مر جائیں تو میں تنہائی سے ذرا متوحش نہ ہوں گا۔ اگر قرآن میرے سامنے ہے، چنانچہ جب حضرت مالک یوم الدین پڑھتے تھے تو اس کا تکرار کرتے تھے اور مرنے کے قریب نظر آتے تھے۔ نمبر 14، فرمایا حضرت ابو عبداللہ نے کہ روز قیامت جب اولین و آخرین جمع ہوں گے تو ایک خوبصورت، نہایت خوبصورت شخص آئے گا، ایسا حسین کہ اس سے بہتر کبھی کوئی دیکھا نہیں ہوگا۔ جب بندہ مومن اس شخص کو جو در حقیقت قرآن ہوگا اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ہم میں سے ہیں۔ جب ان میں سے آگے بڑھے گا تو شہداء اس کو دیکھیں گے، جب وہ ان سے گزرتا ہوا ملائکہ کی صفوں میں جائے گا تو وہ کہیں گے یہ قرآن ہم ہیں، یہاں سے چل کر وہ عرش کے داہنی طرف کھڑا ہوگا۔ بس خدا فرمائے گا قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی اور ارتفاع و مکان کی، میں آج اس کی عزت کروں گا جس نے تیری عزت کی، اور اس کی توہین کروں گا جس نے تیری توہین کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔